جی جناب کنفیوز صاحب، کیا حال چال ہے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام کے بہت قریب ہیں، تو جی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک داخل نہیں ہوئے؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ سر، دیکھیے ایسا کچھ ہوا تھا کہ پہلے تو ہندو دھرم میں ہم لوگ کو پڑھنے لکھنے کا انومتی تو ہے نہیں، نہ آگیا ہے، ہوں۔ نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے۔ جی اچھا، انڈیا میں ہم لوگ کو خاص ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے SC ST، جی جی دلت بول لیجیے اس کو۔ جی دیکھیے کہ ہم لوگ دھارمک کتاب نہیں پڑھ سکتے ان لوگوں کو، جی ہاں، معلوم ہے بالکل۔ نہیں، یہ تو اگر یہ دل تو سے میں سمجھ ہردے گیا سے کہ سر۔ آپ کے نکلنے کی وجہ یہ رہی ہوگی، لیکن آپ نے کہا کہ میں جی اسلام کے بہت قریب ہوں، لیکن اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو وہ داخل کیوں نہیں ہو پائے ابھی تک؟ سر، کنفیوژن ہے سر، اس لیے ابھی رکا ہوا ہوں۔ وہ کیا کنفیوژن ہے؟ وہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کچھ اس کو شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ جی سر، سر میں ابھی نیوگ کے بارے میں بول رہا تھا، اس کو ابھی رکھتا ہوں۔ اس میں سے ہم کچھ چیز لیتے ہیں ابھی، جیسے نیوگ میں ہے کہ جو استری پروش کا وواہ ہو چکا، اگر نہیں اس کنفیوز استری بھائی، میں سے آپ کو یہاں تھوڑا سنتان سا روکوں گا۔ دیکھیے، میں آپ کو روکوں گا یہاں پر۔ سناتن دھرم میں کیا پرابلمز ہیں، میں اور آپ دونوں اس پر ایگری کرتے ہیں۔ نیوگ اور اسی طریقے سے ستی پرتھا، یہ دونوں غیر انسانی اور خالص حیوانی ٹریڈیشنز ہیں۔ میں اور آپ شاید اس پر ایگری کریں گے۔ میں صرف یہاں یہ جی جاننا چاہ بالکل رہا ہوں بالکل کہ بالکل۔ آپ ابھی تک اسلام میں داخل کیوں نہیں؟ کیا آپ کو اسلام میں کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ جس نے آپ کو ابھی کلمہ پڑھنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ سر دیکھیے، اسلام کا بھی ہم نے ابھی شروعاتی ادھین کر رہا ہے ابھی، اس میں جی سے کچھ ابھی ہم کو کریتیاں یہ ملی ہے کہ جو آپ لوگ الگ الگ پنتھ میں بٹے ہوئے ہیں، وہابی، سنی، شیعہ، اگر کوئی ہوں اسلام قبول کرتا ہو تو وہ کون سا ہوں مطلب وہابی بنے کہ شیعہ بنے کہ سنی بنے کہ دیوبندی بنے کہ تبلیغی یہ بنے؟ سوال اس سے پہلے بھی میرے پاس آیا تھا، اور میں ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آپ کو سر نہ ایک اور وہابی بننا شریمان، ہے۔ ایک اور آپ سے بات جی کہنا چاہوں، جی جی ہمارے مسلم دوست ہیں، متر ہیں، خاص جی متر ہیں، ان کے جی ساتھ ہم لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں، ایک حدیث کا انہوں نے وہ حوالہ دیتے ہیں، جی شاید سنن ترمذی کی حدیث ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، فرقے والی، ہوں فرقے والا جو بات صحیح ہے، 73 فرقے ہوں گے، جی مگر نبی نے یہ کہا کہ جس راستے پہ میرے اور میرے صحابہ ہوں گے اسی راستے جی پہ تم رہنا۔ بالکل۔ جی تو میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، میں بھی آپ کو وہی جواب دینے والا تھا کہ آپ جی وہابی نہیں بننا ہے، آپ کو کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی کچھ نہیں، آپ کو رسول اللہ، آپ کو قرآن، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا جو طریقہ ہے کہ انہوں نے سنت کو کیسے سمجھا ہے، اس جی طریقے پر آپ کو رہنا ہے۔ آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی تم وہابی بن جاؤ، کہیں تم دیوبندی بن جاؤ، یا تم بریلوی بن جاؤ۔ دیکھیں، میں خود دیوبند سے آتا ہوں، ٹھیک ہے، میری پیدائش دیوبند کی ہے، میری جی تعلیم جی دیوبند کی ہے، تو اس لیے میں دیوبندی ہوں، چونکہ میں دیوبند میں پیدا ہوا۔ جی۔ لیکن میں دیوبندی تو سر شاید دیوبند خاص کوئی پروناؤن نام ہے سر، دیوبند تو ایک قصبے نام کا نہیں نام ہے ہے۔ نا، ایک ٹاؤن جی ہے۔ جی اس لیے چونکہ میری پیدائش وہاں کی ہے، تو اس لیے میں دیوبندی ہوں، میں نے پڑھا بھی ہے، تو اس لیے بھی دیوبندی ہوں میں۔ لیکن جی میں خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوبندی بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، دیوبندیت قبول نہیں کرنی ہے۔ اسلام کیا ہے بھائی؟ اسلام قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو جو نام دیا ہے، وہ دیا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ مسلمان کس جی کو کہتے ہیں؟ جو اپنی پوری زندگی کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دے، خدا کی سبمیٹر مرضی کے، سر، سبمیٹر۔ ہاں سبمیٹر، تو جی وہ سر۔ مسلمان ہے۔ تو اب آپ کو اس کے تعلق سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں کون سے فرقے میں جاؤں، آپ کو کسی بھی فرقے میں نہیں جانا۔ جب خدا رسول اکرم نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے طریقے پر اور قرآن پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا، آپ اس طریقے کو تلاش کریں، بات ختم۔ جی سر، یہی میرا متر بھی بولتا ہے، وہ قرآن کا کچھ حوالہ بھی دیتا ہے، جیسے کہ ایک نبی ہے یوسف علیہ السلام، وہ بولتے ہیں کہ ہمیں مسلم رہنا، اور کچھ موسیٰ کے واقعے میں بولتا ہے کہ جو سانپ والے جو اسلام قبول کیے، وہ بھی کہے کہ ہم کو اسلام مسلم رہتے ہی یہ ہمیں موت دینا اور ہدایت دینا۔ ہوں جی ہاں،
وہ بھی یہی بولتا ہے، مگر سر اس کے اندر جانے پہ یہ سب سر پورا ڈیٹیل سے سر ملتا ہے۔ یہ ڈیٹیل اس لیے ملتی ہے چونکہ مسلمان بھی انسان ہی ہیں، اور انسانوں میں ایک جی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہوتا، اور جب جی آپ کسی نامعلوم چیز کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو کبھی بعض مرتبہ راستے سے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی راستہ آپ کا بدل جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ تو آپ جی کسی بھی انسانی سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے آپ کو یہ اختلاف ملے گا، یہ ایک انسان کے نیچر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر سوسائٹی کا اور ہر کلچر کا مسئلہ ہے۔ آپ سائنٹیفک سوسائٹی کو دیکھ لیجئے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ریشنلسٹ کہتے ہیں، اینٹی ڈاگما اپنے آپ کو بولتے ہیں، کیا ان کے یہاں اختلافات نہیں ہوتے؟ ہر ہر ایک کا اپنا الگ ہی یعنی اس کی اوپینین ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے سائنٹسٹ کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہو جائیں، بلکہ ان کے یہاں جی اختلاف ہونا اچھی بات ہے۔ ایسے ہی چونکہ مسلمان بھی انسان ہیں تو ان کے یہاں بھی ایک ہیومن نیچر ہونے کی بنیاد سے یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یارڈ اسٹک ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر نہ دی ہوتی تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار اب میں کیا کروں، میں شیعہ بنوں کہ سنی بنوں، میں وہابی بنوں کہ نہ بنوں۔ لیکن جب وہ یارڈ اسٹک دے دی تو اب ہمیں تو اس یارڈ اسٹک، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، قرآن بھی محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اور صحابہ نے کیا کہا اور کیا کیا وہ بھی موجود ہے۔ تو جب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے تو سمپلی جا کر ہم اس کو پکڑ لیں، کہیں اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی بالکل سر۔ سر یہ بھی بات ہے کہ آپ لوگ میں خود ایک اختلاف ہے، آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ ہے ہوں وہ ہے، ہوں یہ سر کیسا ہے؟ میں نے جیسے ابھی کہا کہ وہ اختلاف جو ہے وہ ایک فطری ہے، اور جب آدمی اختلاف کرتا ہے تو وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کی رائے کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اس رائے کے اختلاف کو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام تراشی ہے تو میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گا۔ ہاں، کچھ لوگوں کے اوپر آپس میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر ہسٹوریکلی الزام بھی لگائے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو چیز فطری ہو ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ مثال کے طور پر جی دیکھیے، بنیادی چیز کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا سارے مسلمانوں میں اللہ کے وجود کے اوپر اختلاف ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا سارے مسلمانوں میں رسول اللہ کے رسول ہونے پر اختلاف ہے؟ شاید نہیں۔ نہیں۔ کیا سارے مسلمانوں میں رسول اللہ کے آخری رسول ہونے میں اختلاف ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا سارے مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے معصوم یعنی انفیلیبل ہونے میں اختلاف ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں۔ کیا سارے مسلمانوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں سر، یہ تو نہیں نہیں۔ ملتا۔ کیا سارے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے کہ سنت کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہاں اس میں کچھ ہے کہ کچھ کوئی کرنا اختلاف ہے نہیں، نہیں کرنا نہیں کرنا، نہیں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک سنت کو فالو کرنا ہے۔ سنت کو سمجھنا کیسے ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں سنت کی ہے۔ سنت انٹرپریٹیشن کیسے کروں، لیکن فالو سلمان سنت کو سنت کرنا ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پابندی کے ساتھ کیا، وہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تو ہو کارج سکتا کیے، ہاں، جو کارج کیے یا جو کاریہ کیے صحیح، اس کو سننا جو سننا کاریہ سننا کیے اور کنٹینیوسلی کیے وہ سنت ہے۔ لگاتار۔ ہاں، یعنی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں کر لیا، ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کیا، وہ بھی مورالٹی کا ہائیسٹ پیمانے پر ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سنت مانیں یا نہ مانیں، لیکن جس چیز کو سنت مان لیا اس کو فالو کرنا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اچھا، جی آگے بڑھتا ہوں۔ کیا مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے کہ صحابہ کا جو گروپ ہے، جو صحابہ کی جو جماعت ہے، وہ سب سے سیکریٹ جماعت ہے انبیاء کے بعد، پروفٹس کے بعد؟ کیا کوئی مسلمانوں میں اختلاف ہے اس تعلق سے؟ نہیں، اس طرح تو دیکھنے کو نہیں نہیں ملتا۔ ہے، یہی فنڈامنٹلز ہیں۔ اچھا، اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے سر کہ جنت اور، رک بات جائیے، یہ ہے جب اتنا، ایک منٹ میری بات سن لیجئے، جنت اور جہنم کے تعلق سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تعلق سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں سر۔ نہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو قبول کر کے ایک انسان مسلمان بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں اختلاف ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یار میں کون سا والا اسلام لوں، وہ اسلام قبول کروں جو جنت اور جہنم کو مانتا ہے، یا وہ اسلام قبول کروں جو جنت اور جہنم کو نہیں مانتا؟ وہ اسلام قبول کروں جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کرتا ہے، یا وہ کروں جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات نہیں کرتا؟
جب مسلمانوں میں چاہے جتنے ہی فرقے ہوں، 73 کے 73,000 ہوں، اس تعلق سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نہ سنیوں میں، نہ شیعہ میں، نہ دیوبندی میں، نہ بریلوی میں، نہ وہابی میں، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک پیج پر ہیں. تو وہ جو ایک پیج والا اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے، باقی کو چھوڑ دیجئے. جی سر. تو سر ایک اور کوشچن یہ تھا، ایک پرشن یہ تھا جی. کہ اسلام لانے کے بعد بھی کاسٹ میں بھی سر وبھاجن ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ہمارے یہاں جو کاسٹ سسٹم انڈیا پاکستان میں آیا ہے، یہ جو لعنت ہمارے یہاں آئی ہے، یہ لعنت آئی ہے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر کتنے ہی مرتبہ ویڈیوز میں، لیکچرز میں اس چیز کے خلاف بول چکا ہوں. آپ کو اس پر سر 2 منٹ ہم کچھ کہیں. بالکل بولیے. ایک میرا متر ہے جو مسلم ہے، وہ بولتا ہے کہ ہم لوگوں میں کوئی جات پات ہے نہیں. ہوں. جات پات ہے نہیں، تو ہم نے پوچھا کہ یہ سب جات سید، انصاری، یہ سب کہاں سے ہیں؟ ہوں. تو بول رہے ہیں یہ ایک کوالٹی کا نام ہے، یہ کوالٹی کا نام ہے، اس میں کوئی جات نہیں ہے. اگر کچھ حصے پہ آپ سید بھی ہو سکتے ہیں، انصاری بھی ہو سکتے ہیں، شیخ بھی ہو سکتے ہیں. ہوں. باقی جو بھی ہے، انڈیا کے جو انگریز رولر تھے، جو شاسک تھے، ان لوگوں نے اور ہندوؤں سے کچھ ڈیویڈنٹ ہوا، اس کے بعد سے جات پات بٹا. دیکھیے، ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں، چاہے آپ کسی بھی سویلائزیشن اور کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کی اپنی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں. اب آج کے جی دور میں مثلا قبیلے ختم ہو گئے ہیں تو نیشن اسٹیٹس بن گئے. تو اب ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے؟ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس آئیڈینٹی کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو سپیریئر محسوس نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر انڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گریٹ ہیں چونکہ ہم انڈین ہیں. یا اسی طریقے سے جو یورپین ہے یا امریکن ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر دا بیسٹ، اس لیے کہ ہم امریکن ہیں. تو نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر فخر آ گیا لوگوں میں. لیکن کیا نیشن اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ فخر کرو؟ نہیں کہتا. نیشن اسٹیٹ صرف آپ کے تعارف کے لیے بنا، آپ کی آئیڈینٹی کے لیے، کہ بھئی آپ اس بارڈر کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا آپ کی ریکگنیشن یہ ہے کہ آپ امریکن ہیں، انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، وٹ ایور. ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی جو ٹرائبس کی طرف نسبت ہے، مثلا قریشی ہیں یا ہاشمی ہیں یا انصاری ہیں، یہ ٹرائبس کی طرف نسبت ہے. یہ جو نسبت ہے، یہ جو ایسوسیشن ہے، یہ محض ان کے ریکگنیشن کے لیے ہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے. ہندوؤں سے جو چیز ہمارے یہاں آئی ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس 1000 سال میں جو ہم نے برائی ان سے سیکھی ہے، وہ یہ سیکھی ہے کہ ہم نے کاسٹ سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور اس پر فخر کرنے لگے کہ بھائی میں شیخ ہوں تو میں بہت اونچا ہوں، اور جناب فلاں جو ہے وہ شیخ نہیں ہے تو وہ نیچا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سر یہ ہے کہ سر جو جی میرا دوست ہے وہ بولتا ہے شیخ کے مطلب میننگ ہوتا ہے کہ بزرگ، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. وہ جہاں تک بتاتا میں ہے میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ سر میرے اگر دو منٹ بات سن لیجیے، اس کے بعد سے سر میں جی. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں، آپ پیسے والے ہیں، امیر ہیں، تو آپ کے نام میں شیخ لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس علم میں ہے، جی. وہ اس طرح سر سمجھاتا ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم کے بعد اس میں بھی شیخ لگ جاتا ہے. یہ کیا سر صحیح ہے؟ اب دیکھیے، عامر حق صاحب کے پاس علم ہے، ان کے نام کے آگے شیخ نہیں ہے. ٹھیک جی ہے. اور نہیں، یہ نہیں میرے بولتا ہے کہ نام میں کہیں شیخ دکھ رہا ہے لگانا آپ کو چاہیے. شیخ؟ ایک منٹ، میرے نام میں کہیں دکھ رہا ہے شیخ؟ نہیں. نہیں دکھ رہا. اچھا، تو نہ تو پیسہ بنیاد ہے اور نہ ہی علم بنیاد ہے. یہ سب چیزیں جو بھی آپ نے سنی ہے غلط سنی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. جی سر، یہی بات تو سر ہم کو صحیح بس، لگتا ہے. کہ ایک دوست عربی ہمارے کو یہی ایک کہتے عجمی ہیں. پر، نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت جی ہے تو جی وہ اس میں ہے کہ اس کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے. یہی تو میرا آپ دوست، یہ شاید کوئی حدیث ہے، آپ نے حدیث پڑھا ہے شاید. جی یہی جی دوست میرا بولتا ہے کوئی کالا کوئی گورا پہ بھرا نہیں ہے، کوئی گورا کالا پہ بھرا نہیں ہے، سب جی برابر ہے. جی. تو اچھا، اس کی دلیل، اب میں یہ آپ کو سر اس کی دلیل مسلموں میں بتا دیتا دیکھنے ہوں. کو بھی ملتا ہے. مسلمانوں میں بھی تمام تر برائیوں کے باوجود جو اچھائی آپ ریکگنائز کریں گے وہ یہ کہ آپ ایس سی او بی سی وغیرہ ہو کر آپ ایک مندر کے اندر جو ہے جہاں برہمن پوجا کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ پنڈت نہیں بن سکتے، وہاں پوجا نہیں کروا سکتے. جی لیکن بالکل. آپ بڑی سے بڑی مسجد میں جا کر امامت کر سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سی کاسٹ کے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے.
ہاں جی اگر بالکل آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور آپ کو نماز کے مسائل پتہ ہیں، گو اہیڈ نماز پڑھائیے. آپ جی اگر آپ اگر اسلام قبول کر لیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور مان لیجئے کہ آپ کو سورہ فاتحہ اور دو چار صورتیں آپ نے یاد کر لی اور آپ کو ٹھیک سے پڑھنے آ گئی، اور نماز بھی جی آپ کے نماز کے مسائل بھی پتہ چل گئے، کبھی وضو اس طرح کرتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، اور میں اتفاق سے آپ سے ملا اور آپ یہ چاہیں کہ آپ امامت کرائیں، تو میں فخر محسوس کروں گا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. ویسا ہے سر. بالکل ایسا ہے. یہ اس کی وجہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو ویسے ہی کہہ دیا، اس کی وجہ یہ ہے میں بورن مسلم ہوں، اور مان لیجیے آپ نے اسلام قبول کر لیا، میرا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، مجھے بھی نہیں پتا. آپ کا ریکارڈ جو ہے مجھ سے فریش ہے، آپ کے ڈیفینیٹلی گناہ مجھ سے کم ہوں گے، یہ بات طے ہے. تو بھائی میں اگر ایک نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو میری نماز میں زیادہ قبولیت ہے، اس لیے میں نے یہ سبحان بات اللہ، کہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست، ماشاء اللہ. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام قبول لانے کے بعد جو پچھلے جو بھی گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے مکمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی انسان نے کیا ہے، چاہے کچھ بھی کیا ہو، وہ سارا کا سارا ختم. یہدیمو کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی آتے ہیں ڈسٹروائے کرنے کے. یہ ایک نیا آغاز ہے، نیا چیپٹر انسان شروع کرتا ہے جب وہ اسلام لے کر آتا ہے. ہم کہتے اور ہیں اسی ری لیے بورن، ری بورن. اور اسی لیے اس کا جو مقام ہے وہ عام مسلمانوں سے، کہ جو پہلے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، ان میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، ان سے کہیں بہتر ہوتا ہے. ہاں اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر برائیاں کرنے لگے تو بات الگ ہے، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے کچھ سوچ کر ہی کیا ہے، اچھا سمجھ کر ہی کیا ہے، تو یقیناً اس کے چانسز کہ وہ اچھائی میں رہے زیادہ اور برائیوں سے دور رہے، اس کے چانسز زیادہ ہیں. جی بالکل. سر ایک یہ چیز ہے جو کہ ملتا ہے کہ جو بات ستیہ ہے. سر پہلے ہم سوچتے تھے کہ میں ناستک ہوں، ایسا سوچتے ہیں، مگر میں سوچتا ہوں کہ ناستک رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی اس لیے فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی رول ریگولیشن ہے. جیسے کوئی بہن ہے، ناستک میں تو سب برابر ہے، کیا بہن کیا ماں کیا کوئی کچھ نہیں، سب برابر. جی ہاں تو سر یہ ایسا دیکھنے کے لیے ہم کو اسلام میں ملا اور دلچسپی بڑھا اس میں کچھ جاننے اننے کے لیے. اور ہم لوگ جو جاب کرتے ہیں، ہم لوگ گورنمنٹ جاب میں ہیں، جی ہمارے دوست بھی گورنمنٹ جاب میں ہیں. جی سے جب پہلی بار بھیٹ ہوا، ملاقات ہوا، ٹائم ملتا تھا تو وہ نماز وماز بھی پڑھتے تھے جی اور کچھ بات بھی شیئر کرتے تھے وہ ہ موقع محل دیکھ کر. جی تو کچھ جاننے کا جذبہ چالو ہوا. ہم نے تو سوچا کہ یہ لوگ سناتن لوگ تو ہم لوگ پہ دھیان دیتے نہیں ہیں، جی شودر مانتے ہیں، جی ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف پیسہ کمانا، یہ کمانا، کچھ لینا. جی جی تو وہ بتاتے رہتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ چیز کامن ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، ساتھ میں بغل میں نماز پڑھنا، پنجہ سے پنجہ ملا کر نماز پڑھنا، وہ بتاتے تھے جی اور جی دیکھنے کو بھی ملتا ہے. جی سر یہ ہم کو ہردے میں میرا بہت پریم اور اسنے بڑھا سر اس چیز کو دیکھتے ہو. تو اور یہ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سے یہ کہوں میں کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو کیا آپ تیار ہیں؟ سر میرا متر بولتا ہے تم کو ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ ہوں بولتا ہے اکثر کہ شاید تم کو اللہ ہدایت دے. جی جی ہو سکتا اور ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں سبب بنا دیا ہو. ہو یہ سکتا بات ہے. بھی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. زبردست. اور جی ہو بعض سکتا مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ بغیر کسی سبب کے بھی کام ہوتا ہے. میرے پاس ایک ای میل آیا، اور ہو ہے. سکتا جی ہے کہ وہ صاحب مجھے سن رہے ہوں. عامر بھائی بڑا زبردست ای میل ہے، کیا کہانی ہے اس نے بیان کی ہے. جی 18 جی سال کا لڑکا ہے، اور اس نے اسلام کے خلاف زبردست لکھا ہے انسٹاگرام وغیرہ پر، اور الگ الگ جیسے ٹرول ہوتے ہیں نا اس طرح کا. تو اس کے بعد اس نے یہ ہوا کہ اس کو دلچسپی ہوئی ڈیوڈ وڈ کی ڈیبیٹ دیکھ کر کہ یار دیکھوں تو کہ اسلام کیا کہتا ہے. اس نے اسلام کے تعلق سے ویڈیوز دیکھی، لٹریچر پڑھا، اور اس کے بعد متاثر ہوتا چلا گیا. کہنے لگا کہ ایک دن میں رات کو اس تعلق سے سوچ رہا تھا، بس میں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. میری فیملی کو نہیں پتا. تو بتائیے ایک آدمی کا سفر ایک اسلام دشمنی سے شروع ہو کر اسلام پہ ختم ہوا ہے. کوئی اس کا اللہ سبب نہیں بنا، کسی آدمی سے بات نہیں کی اس نے کبھی بھی، سیدھے اللہ بس انٹرنیٹ کے اوپر اس نے ویڈیوز دیکھی اور کمپیئر کیا.
اور اسلام قبول کر لیا. تو ہمارے کنفیوز بھائی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کنفیوژن کو ختم کریں. اور سر اسی میں ہم سر کاریہ کر رہے ہیں سر. ہاں، آپ کو اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور کیجئے، کوئی کوشچن نہیں ہے، تمام آپ کے سوالات حل ہو گئے ہیں، تو آپ اسلام میں داخل ہوئیے، چونکہ یو نیور نو کہ کل آپ کی زندگی ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کو مزید تحقیق کرنی ہے تو مزید تحقیق جی کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی 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 چلیں. سر ایک اور بات سر، جی قریب لانے کے بات میں سے ایک یہ بھی ہے، سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کا ادھیائے 3 آیت نمبر شاید 185 ہے، ہم نے لکھ کے رکھا ہے اس کو. جی اس میں یہ ہے کہ ہر جیوت کو مرتیو آنا ہے. جی، کل نفس جی ذائقۃ الموت. جی، ہر جی جیوت کو مرتیو آنا ہے. جی یہ سر سत्य ہے، اس چیز کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے، کوئی بھی جیو ہو، چاہے جی چیٹی ہو، جو بھی ہو، جی اس کو بھی مرتیو آنا ہے. جی ہاں. اس پر بھی سر غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے، بالکل یہ تو واستوکتا ہے. دیکھیے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے، میں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو نظر ہی آ رہا ہے، سارے جتنے جیوت ہیں مر رہے ہیں، اس میں کون سا جی کمال ہے. قرآن کا مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ ہر جیوت کو مرتیو آتی ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. قرآن جی کا مقصد اس طرف توجہ سر، دلانا ہے کہ یہ اس میں ایک اور جو تم مرو گے تو مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، لہٰذا اس زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، اس بارے میں تم نے کیا غور کیا ہے. یہ ہے اصل بات، پیغام. جی سر، ایک بات یہ ہے کہ قرآن کے ادھیائے 67 ہے، آیت نمبر شاید 2 یا 3، 2 اس میں یہ ہے کہ مرتیو کو اور جیون کو اتپن کیا گیا تاکہ تمہارا پریچھا لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے کہ ہوں تم میں سے کون سا اچھا کارج والا ہے. جی ہاں، بالکل جی بالکل. تو سر یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایگزام ہال ہو. یہ ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ ہے. ہماری زندگی کا ایک لمحہ جو ہے، ہم اپنے بنانے والے خالق کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے بنانے والے کے لائل ہیں یا ہم اس کے باغی ہیں. اگر ہمارا ماتھا اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اپنے بنانے جی والے کے باغی ہیں، اور اگر ہمارا ماتھا اپنے بنانے والے کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اس کے وفادار و لائل ہیں. جی سر، بالکل یہ سب چیز تو دیکھنے ہی ملتا ہے. اپنے ہی ہاتھ سے مٹی کو بنائے، مورتی بنا دیے، جو بنا دے اس کو خود اس سے اپنے سے اچھا سپیریئر سمجھنا، خود جو کہ ہم نے خود اس کو اتپن کیا ہے. جی جی. تو ٹھیک ہے کنفیوز بھائی، اگر کوئی بات ہو تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو ضرور آتے رہیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہدایت دے، اسلام میں داخل کرے، اور ہماری اور آپ کی موت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے آئے. یہ اصل دعا مانگنی چاہیے. آمین 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 آمین. ٹھیک ہے کنفیوز بھائی، کوئی اور بھی جی سوال ہوگا مزید ریسرچ کیجئے، دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں سکون ملے گا. اور یاد رکھیں، انسان جب بھی حضرت نے بڑے اچھے طریقے سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور جی کلو نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی کہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یاد رہنے والی چیز ہو. تو جب یہ جی یاد رہتی ہے تو انسان جسٹس کے ساتھ کام لیتا ہے. اگر موت کا خوف اٹھا لیا جائے نا انسان کے اوپر سے، تو وہ پھر جسٹس عدل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو فیصلہ کرنے لگے ہیں اس کو تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد جو ٹھیک سمجھیں اس کو کیجئے گا، اور یہ بے فکر رہیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا بھید بھاؤ، کیا فرقہ، وہ کلیئر کر دیا حضرت نے. تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور سر، دوسری اس بات یہ ہے بات کہ کو آپ تو اپنے ہم بھی دوست کے سبمٹ ساتھ کر بھی کے اس کو سائڈ میں رکھ چکے ہیں کہ بھید بھاؤ تو یہ لوگ بھید بھاؤ کریں گے بھی. چلیں، آپ یہ ذہن میں برہمن رکھیں، لوگ. ہاں یہ ذہن میں جی رکھیے گا کہ آپ کسی دوست وغیرہ سے بھی بات کریں. ایک اور میں عادت آپ کو ایک مشورے کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ جو جی اپنے بالکل. دوست کا حوالہ دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ وغیرہ، یہ کوئی بھی چیز ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے ریفرنسز ضرور تلاش کرنے. ابھی سے ریسرچ کی عادت ڈالیں کہ جو بات آپ سر کے وہ پاس آئے ریفرنس آپ. دیتا ہے سر، پرمان دیتا ہے سر، جو ہاں، پرمان دیتا ہے سر اس کو لکھتے ہیں. زبردست زبردست. چلیں پھر آپ سے ہمارے ایک دوست ہیں، اور وہ بھی اسی غالباً بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جس بیک گراؤنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور زبردست ریسرچر ہیں قرآن کے اوپر، شاندار ان کی فہم ہے ماشاءاللہ. ان کا جو آن لائن نیم ہے وہ ہے صحیح مسلم. کبھی کبھی میری اسٹریم پر وہ آتے ہیں، تو اگر آپ کسی طریقے سے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کنیکٹ کروں. اگر آپ عامر بھائی کو میل کر دیں تو میں عامر بھائی کو نمبر دے دوں گا، اور وہ نمبر آپ تک پہنچ جائے گا.
تو وہ بھی انڈیا میں ہی رہتے ہیں, آپ ان سے کنیکٹ ہوں, اور قرآن کریم کو اگر کے تعلق سے کوئی کوشچن ہے تو آپ ان سے ضرور معلوم کریں. اب آپ یہ دیکھیں, میں ایک چیز بتانا چاہوں گا اور آن ریکارڈ بتانا چاہوں گا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بتانا ضروری ہوتا ہے. وہ نو مسلم ہے اور ابھی چند سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے میرے ساتھ, اور میں بورن مسلم ہوں. میں نے نہ صرف یہ کہ ویسے ہی, بلکہ میں نے باقاعدہ عالم کورس پڑھا ہے اور پڑھاتا ہوں اتنے سال سے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یار اس آیت کا کیا مطلب ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو ریسرچ میں کتنے آگے وہ لے گیا ہے, اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آ کر اسٹریم کرتے ہیں, قرآن کریم کی آیتوں کے تعلق سے وہ بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. ایک لیٹسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے, تو میرے پاس ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب کا میسج آیا کہ بھائی وہاں جو وکیل صاحب ہیں ان کو ایک آرٹیکل چاہیے ایسا کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن میں حجاب کو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں. تو اتفاق سے صحیح مسلم صاحب نے 2 آرٹیکل لکھے ہوئے تھے, ایک انگلش میں ایک اور ایک اس کا ترجمہ اردو میں تھا. میں نے وہ آرٹیکل سپریم کورٹ کے لائر کے پاس بھجوائے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کے جس نے ابھی اسلام قبول کیا, اس کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کتنی زبردست ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے انسپریشنل سٹوریز ہیں. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے کنفیوز بھائی, انشاءاللہ پھر آپ سے رکھیں گے معاملہ, رابطہ کر لیجیے گا, ای میل میں نے شو کر دی ہے, پھر آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر بھیا, دھنیہ واد, تھینک یو.